الراضی اسلامک اسکول کلاس نہم دہم مضمون اسلامیات ٹیسٹ دوم سبق علم کی فرضیت فضیلت اور اہمیت کلپ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم. عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ویڈیو میں ہم جماعت نہم دہم کی اسلامیات کی کتاب سے جس عنوان کی وضاحت کریں گے وہ ہے علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بےحد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا. انسان کو علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد اور آگاہی کی بنیاد ہے. قرآن مجید کی روشنی میں علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے علم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے علم کی تعریف بیان کرتی ہوں کہ علم کہتے کسے ہیں. علم انسان کی عقل و شعور کی وہ تربیت جس کے بدولت وہ اپنے اعمال، کردار اور طرز عمل کی ایسی تشکیل کرنے میں کامیاب ہو جائے جس کی بدولت وہ نہ صرف خود دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کر سکے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نفع فراہم کرنے کا وسیلہ بن جائے. علم کہلاتی ہے. علم کے لفظی معنی جاننا اور آگاہ ہونا ہے، یعنی علم کے حصول سے انسان نہ صرف خود اپنی ذات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے بلکہ اس کائنات کے مختلف مظاہر کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو معاشی، معاشرتی اور دینی طور پر منظم کرتا ہے. آئیے اب اس ٹاپک کو مزید قرآن کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے ہم علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں. یعنی انسان کو جو دوسری مخلوقات پر فضیلت اور بڑائی حاصل ہے اس کی وجہ انسان کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے. انسان کا علم اسے اچھائی اور برائی کی تمیز دیتا ہے اور علم ہی کی بدولت انسان کو بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کی ترغیب دی. سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 5 میں اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ ہے اس کا: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا. سورۃ العلق کے ان آیات کی اہمیت سے جو علم کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات واضح کی ہے، وہ یہ کہ انسان میں از خود جاننے کی صلاحیت نہیں، اور انسان کے عقل و شعور خواہ کتنا ہی کام کیوں نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اسے علم حاصل نہ ہو وہ ان تمام باتوں کو بھی سمجھنے سے قاصر رہتا ہے جن کے بارے میں وہ غور و فکر کرتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے انسان کو مختلف اشیاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو بولنے کی قوت عطا کی اور ایک ایسی قوت گویائی دی جس کی مدد سے وہ اپنے احساسات کو الفاظ کے پیکر میں ڈھال سکتا ہے. اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ الفاظ کو پڑھ سکتا ہے اور انہیں لکھ سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر یہ بھی احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنے کی طاقت عطا کر دی اور اس طرح انسان کو منظم طریقے سے علم عطا کیا کہ انسان کو وہ باتیں اور اسرار بھی سمجھ میں آنے لگے جن کے بارے میں اسے کوئی علم نہ تھا اور جن سے وہ پہلے بالکل ناواقف تھا. علم کی اہمیت کو مزید اور واضح کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 114 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا فرمائی، رب زدنی علما، یعنی ترجمہ ہے اس کا، اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرما. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے علم کی اہمیت کو بیان کیا اور بتایا کہ انسانوں میں درجات اور مرتبہ بھی علم کی بنیاد پر ہی حاصل ہوتا ہے. سورۃ الزمر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد اس طرح فرمایا، ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟
بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر ان کے درجات طے کر دیے ہیں، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان میں اپنی تربیت اور اپنے طرز عمل کو متوازن رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہیں اپنی ذات پر قابو نہیں ہوتا، ان کی ذات اور ان کی خواہشات انہیں اپنے قابو میں رکھتی ہیں اور انہیں اپنے طرز عمل ظاہر کرنے میں کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جب وہ اس حالت میں ہوں کہ انہیں اچھے برے کی کوئی تمیز ہی باقی نہ رہے اور ان کا برتاؤ بالکل ایک جانور کی طرح ہو جائے، تو وہ لوگ حقیقی علم سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نصیحت اور رہنمائی صرف ایسے لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے جو اپنی عقلی تربیت کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے اور اس میں مصروف رہنا اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما، غمخوار اور بہترین ساتھی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ سبق علم کی فرضیت و فضیلت میں جو آپ کو عنوان تھا، علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں واضح کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ویڈیو کی مدد سے آپ علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اپنی کاپی پر لکھیں، اور اس سوال کے جواب کو لکھنے میں آپ ہینڈ آؤٹ سے بھی مدد دے سکتے ہیں، اور اس سوال کو اپنی کاپی میں اس سوال کا جواب ان دونوں کی مدد سے لکھ کر اسے یاد کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔